اس کی غلطی، اس کی غلطی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، نازک دور چل رہے ہیں۔ پوری قوم نے بیٹھ کے یونس علیہ السلام کی، جب انہوں نے سمجھ لیا نا کہ تیر چل پڑا ہے اللہ کا، جب انہوں نے سمجھ آ گئی نا کہ کام بہت خراب ہو گیا ہے، تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں بائیں کچھ نہیں کیا، وہ سیدھا اصول کے مطابق اپنا سارا سامان لے کے پہنچ گئے کہ بنا لیں، اور انہوں نے اللہ کو وہ دیا جس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ 100% سبمیشن، ایبسولوٹ تذلل، بغیر چوں چلا کے پوری قوم نے گلے پیش کر دی اللہ کے سامنے اپنے۔ اللہ نے اپنی واحد سنت وہاں اس دن تبدیل کی جو کبھی نہیں کرتا اللہ، کہ نکلا ہوا تیر اللہ کا واپس کبھی نہیں آتا۔ اللہ نے اجتماعی لحاظ سے توبہ کے اوپر اور دلی توبہ کے اوپر اپنی سنت میں تغیر کیا اور نکلا ہوا عذاب واپس لے لیا۔ تو بندہ کہے کہ جی ہمارے پاس رائے نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ آپ کی فطرت تبدیل کی اللہ نے، جملے سنتا ہے اللہ۔ ہم میں ترکیب تبدیل میتھس کے خلاف نہیں، جائز سیکھے آدمی، گوروں سے علم سیکھے، اچھی بات ہے۔ One should learn education from any aspect of this world۔ مسلمانوں نے دنیا کے ہر ایوان پہ علم سیکھا اور علم پڑھایا ہے اپنے ماضی کے اندر، لیکن تیری اور میری زندگی میں وہ فطرت کیوں نہیں بدلی؟ بتانا۔ پتھر پانی گیری ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے نا، تو جو مدد آئی ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا کہ بھائی میں جس دے واسطے چھال لا رہے ہیں نا وہی سامنے گا۔ اللہ نے کہا کہ اب آگ بجھانا نہیں بنتا یہاں، اگر آگ بجھا دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل کا ایک بڑا پرجوش عقیدہ دکھایا ہے، تو ان آگ بجھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آگ کی فطرت تبدیل کی، جلنے کی صفت کو ٹھنڈا کرنے کی صفت میں تبدیل کی۔ کونی بردوں و سلاما، تیری زندگی میں تیری توہین سے وہ انقلاب کیوں نہیں آیا؟ بتاسنا ہوں سامنا، اور میری زندگی یہ خالص سوال میرا مباحثوں سے ہے، یہ خالص مباحثوں سے میرا سوال ہے، کنایت اور اشارت۔ تو دسنا، تو نے بڑا لا الہ الا اللہ کی تکبیر کہنے والا بندہ سی، دس تیری زندگی کے چینج کیوں نہیں آیا؟ تیرے ارد گرد چینج کیوں نہیں آیا؟ کیڑی تیری توحید کی کمزوری سی؟ What was the weakness in your monotheism کہ تیرا لا الہ الا اللہ وہ انقلاب کیوں نہیں لا سکا؟ اللہ وحی القلب، یہ خراب سا، یہ خراب، یہ ٹھیک ہو جائے نا انسان کا، یہ اتنی سائنس ہے دل کو ٹھیک کرنا، اور یہ بغیر استاد کے پتہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو لگتا ہے نا کہ میں کتابیں پڑھ کے اپنے نفس کو پاک کر لوں گا، وہ بیوقوف ہے گا، بہت بڑی غلطی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں بغیر ایک استاد کے پوری من کے اندر اور من کے باہر کی کنڈیاں ساری سولو کر لوں گا، سارا علم کا احاطہ کر لوں گا، میں ہر خیر اور شر کے دقیق رقیق حبیب I will be there، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کر لے گا، مگر پھر زندگی گزر چکی، پھر تجھے 50 سال کی عمر کے نا پہلی صف میں جو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں جگہ ملے گی، کیونکہ زندگی جو گزار چکا ہوا ہے اپنی منمانی کے اندر۔ تو بیٹا بچے بیٹھے ہیں ہمارے، میرے بچے بیٹھے ہیں، اگر میری 20 سال کی زندگی آگ میں جلنے کے بعد بھی جہاں اللہ نے ہمیں فقیر کو بچایا ہے، اگر تو نے بھی 20 سال بعد وہاں پہنچنا ہے تو پھر ہمارے تجربے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اے نصرت، اگر تیرے باپ کی سفید داڑھی اور گزری ہوئی عمر سے ہی تجھے تجربے نہیں ملے، چاہے وہ ہارا ہوا آدمی ہے، جیتا ہوا انسان ہے، اور تو بھی 30 سال آ کے اتنے ہی رہنا ہے، کس طرح کا چینج ہے گا؟ What kind of a change is that؟ اپنے بڑے کی غلطیوں اور کمزوریوں سے کیوں نہیں علم سیکھا؟ کہتے ہیں نا استاد وہ سلیکٹ کریں جو برباد ہو، ایسا سکھائے گا زندگی آپ کی سوچ ہو۔ تو اگر میں نے جو 18 سال میں سیکھا ہے تو 5 سال میں سیکھ سکتا ہے وہ،
اور تجھے زیادہ وسائل اور زیادہ روحانی وسائل مل سکتے ہیں کہ جو ہماری قیود اور حدود تھی اس سے زیادہ آگے تو جا سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے اپنی نفس کو منہ دینا پڑے گا. یہ جو نفس کی مستی ہے نا، مستی چڑھی گئی آدم کو. واللہ میں بتا نہیں سکتا. میرے پاس ٹک ٹاک نہیں تھا، میرا تو سارا سوشل میڈیا میری ٹیم دیکھتی ہے. میں کہ ٹک ٹاک میں ہر تو دماغ ہی میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا. کسی نے مجھے کہا آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ہم نے اپنے خاندان سے جگیر نہیں مانگی اپنی. تسی کہتے تھے ووٹ مانگن آ جائیں گے. وہ مزاج کہاں ہے، وہ تمنگری کہاں ہے جو ہوتی تھی ایک زمانے میں؟ مزاج کہاں گیا ہوا؟ جو ہوا چلی اس کے ساتھ لیلا ہو جائے. کوئی ملک نہیں، کوئی وطن نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی گنے دی رو نہیں، کماد دی رو نہیں، کوئی کلچر نہیں. مطلب جو ہوا چلے گی بیچ دے گا اپنے آپ. I can give a whole lecture in English language. It's not a big deal for me. پائیں لیکن تینوں اپنی زبان سے گل کرے سے کی مسئلہ ہے کیا؟ کی مسئلہ ہے تینوں اپنی گل؟ آسانوں دے راجپوتہ نے پنجابی سکھائی ماشاءاللہ. شادیاں دیکھ لیں، کوئی سوچ نہیں ہے کہ میں کوئی جنگی بیوی لے کے آؤں، کوئی غیرت مند خاندان کی عورت لے کے آؤں میں، جو کل کو دینی غیرت ہو یا اور کوئی غیرت ہو اس کے ساتھ کھڑی ہو. منہ ہے ہی نہیں. میری تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس طرح مطلب دیوس کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی عورت آگے کرتے ہیں. دیوس کہتے ہیں کیسے آپ اپنی بہن بیٹیاں نہ چاہ سکتے ہیں؟ How can you do that? کچھ دوستوں نے میرا امریکہ کے اندر میرا کھانا کیا، اور کھانے کے بعد نا انہوں نے ایک بڑی عجیب سی گل کی میں کہ یار پیسے اپنے کی گل کرتا پھر. ہمارے یہاں تو مہمان جو ہوتا ہے ہم یہاں بٹھاتے ہیں اپنے مہمان. یہ پیسے مانگتا پیسے شرم ہے. یہ ہمارے قوم کی ہمارے وطن کی ریت ہے. خود بھوکا مر جائے گا لیکن مہمان کو ضرور پکڑا کے لائے گا. وسیب والے کر سکتے ہیں ایسے؟ کیا وسیب والے ایسے کریں گے کہ مہمان سے کہیں گے بھائی میں اپنا بکرا آپ لے گیا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اس ٹائم، کیونکہ باپ تگڑا تھا نا پیچھے، اصول والا باپ تھا، محنت سے پیسے محنت والا باپ تھا، خوددار باپ تھا پیچھے. بیٹا جتنی بھی سو انگلش چل رہی ہے نا آج کل، اس ماحول میں بھی نا اس کی تربیت میں وہاں پر بھی ساتھ نہیں کر سکتے. میں تو بڑھ صاحب کو کیا میں کہ کیسے ملتے ہیں کاروبار کچھ شرم ہے نہیں، سارے نہیں ایسے ہوں گے. کلچر کیا ہے تیرا؟ مطلب نواب صادق کی تاریخ پتہ تم لوگوں کو کیا کیا اس نے اس ملک میں؟ یہ سعادت کی تاریخ پڑھی ہے، یہ نور محل کی سرائیکیوں کی تاریخ سنی ہے کبھی؟ کیا تھا وہ لوگ؟ تو اگر ہر چیز کے آگے بھیج دینا ہے اپنے نفس کو، پیسے کے آگے، دولت کے آگے، ہواؤں کے آگے، بیٹا اپنی نسل کو کیا دے گا کہ تو باپ بنے؟ میں آج ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوں، آنے سے پہلے میری فلائٹ لیٹ ہو گئی. ایک بندہ مجھے کہتا شیخ صاحب کسی پینٹ شرٹ ہی پہنتا. میں کہا کہ مولوی کو کس طرح سوال کرتا تھا، کہنا پینٹ شرٹ نہیں پہنتے. میں نے کہا پاکستان میں کسی لباس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن چاروں صوبوں میں شلوار قمیض کی شان ہے. گریس ہے، ہمارے گریس ہے، گریس ہے ہمارے کلچر کی، شلوار قمیض ہے. لوگ بیٹھے ہیں ماشاء حسن دیکھیں کتنا بیٹھا ٹاپ بنا دے گئے. تو یہ جتنا بھی فساد ہے نا دنیا کے اندر باہر اور اندر، یہ سارا نفس کا مسئلہ. آج میں
اپنے شاگرد کو میرے ساتھ میری ٹیم چلتی ہے، میں ان کو دس رہا تھا سینہ حلال کر لیا ہم نے میری سینہ، انہوں نے پوچھا نا گاڑی میں تھا، ہمارا شہزادہ یہ عمر بیٹھا تھا، پوچھا نا بات بھی سب کیوں پی آئی کی بات چل رہی ہے، ماشاء اللہ کیا یہ لیٹ آئی، تو پی آئی میں بات شروع ہو گئی، تو وہاں پر ایک نا وہ جو چھوٹا سا تب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا حضرت آپ کو ہم نے کہیں دیکھا ہے، میں نے کہا ہم خوابوں میں آتے ہیں۔ میں نے کہا بات چل پڑی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایک خاندان، ایک گھر، ایک برادری، ایک قوم، ایک صوبہ، ایک ضلع، ایک تحصیل، ایک ادارہ، ایک محکمہ، ایک سسٹم، ایک سٹرکچر، ایک قوم، ایک ملک کیوں برباد ہو؟ میں نے کہا ہم اصل میں نا پنڈو آدمی ہیں، اور پنڈ کے اندر آپ آئے نا ہمارے، تو پنڈ کے لوگوں کی ایک شامت کو نا لمبی تفصیلیں نا پسند نہیں ہوتی۔ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا جو رات کو آگ لگا کے جنہیں 5-6 بابے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے نا زیادہ تفصیل تو سن نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی گل ہے نا، چھوٹی گل کر تو مسکراہٹ بھی کم ہی ہوگی۔ تو میں کہا ہمارے پنڈ میں تو آئے گا ہمارے گاؤں میں یار پاک پتہ کی طرف انہوں نے زیادہ موٹی باتیں کرتی ہیں، زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کا شوق ہوتا پنڈ کے آتے لوگ، وہ آپس میں کرتے ہوں گے، بھائی مزاج ہوتا ہے، بدوؤں کا بھی مزاج تھا ایک، بات ذرا وہ سخت انداز میں کرتے تھے کہ بات بڑی گہری ہوتی۔ میں نے اسی انداز میں بات کیا صبح، ٹائم تو کٹ ہی نہیں رہا تھا، میں کہا اللہ اللہ بھی کر لیں ہم بھی کریے، میں نے کچہری لگائی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور آگے بیٹھ گئے، شیخ صاحب بھی بیٹھ ہی تھوڑے نال میں کہا میں نے جو جملہ دیا نا یہ ہے میلسی کو جملہ جو میں نے پبلک میں آج تک کبھی کیا تو دیکھا میں نے کہتا ہے کہ کسی میلسی کو میرا جملہ ضرور دوں، جملہ سن پتر اور لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ تو ملے مگر جملے نہیں ملے۔ جملے ہوتے تھے پرانے زمانے میں لوگوں کے جملے جنگیں پروا کرتے ہیں، ایسے جملے تھے، عربوں کی عورتوں کے اشعار سے نا جنگیں پروا ہو جاتی تھی، اشعار سے جنگیں ہو جاتی تھی، جملے ہوتے تھے ہم لوگ۔ خالد بن ولید کو کہا نا رومی جنرل نے جب وہ رومن بارڈرز پہ پہنچے، تم چھپکلی کھانے والی قوم ہم سے بات کرتے ہیں، پوری بینچ بیٹھی ہوئی، پوری رکنی 15-20 رکنی کمیٹی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے وہاں، انہوں نے کہا تسی یو کم فرام این ٹیپ مارکیٹ، پرشیا فارس وہ ہے، مصر وہ ہے، یونان یہ ہے، رومی، تم کون ہو؟ میں نے کہاں سے کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ چھپ کے نہیں کھاتے نا تم لوگ؟ خالد بن ولید نے کہا جملے ہونے چاہیے، کہتے ہیں جملے ہمیشہ غربت میں ہونے چاہیے، امیری میں تو ویسے ہی جملے آ رہے ہیں، جملے تو غریبی میں ہونے چاہیے آدمی کے پاس۔ کہتا ہے نا اقبال کہتا ہے نا، اقبال رحمہ اللہ علیہ خود ہی مت بیچ، کیری میں نام پیدا کر۔ انہوں نے کہا نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں جنہیں خون پینے کی عادت ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں خون پینے کی عادت ہے، سننے میں ہے رومیوں کا خون بہا میٹھا، کیا مزہ آ جائے آدمی کو، کیا مطلب بندے کے پاس کچھ بھی فوج ہی نہیں ہے آدمی کے پاس، غریبی میں جملہ مار دیا وہاں پر خالد نے، اس کا منہ دیکھنے والا ہو گیا، رنگی فاق ہو گیا اس کا نام، یعنی گلی کی۔ تو میں نے کہا تھوڑی بہت ہم بھی گیان جھاڑ لیں، صبح ایئرپورٹ میں پی آئی اے کا ہونا تھا، کوئی موڈ نہیں، میں سیدھا پروگرام تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ میں نے کہا جملہ سنیے گا بھی، اگر انسان کی ذات یا محکمے کی ذات یا قوم کے لیڈر کی ذات یا علاقے کے چودھری کی ذات یا خاندان کے باپ کی ذات
یا کسی آرگنائزیشن کی امیر کی ذات یا کسی سسٹم کے ایچوڈی، کسی سسٹم کے بڑے کی، کسی لیڈر کی ذات، کسی قیادت کی ذات، کسی محکمے کی ذات، اس کی پرسنل ذات مقصد سے بڑی ہو جائے، ون لائنر جملہ ہے، تیری اور میری زندگی کی بربادی اور آبادی۔ اگر ذات بڑی ہو گئی اور مقصود اور مطلوب چھوٹا ہو گیا، اگر ذات بڑی ہو گئی اور ذات کے مسائل بڑے ہو گئے اور نفسیات اور ذات اور اس کے اندر کی من کی روح کے مسئلے بڑے ہو گئے اور مقصد اور منزل کی اوقات چھوٹی ہو گئی، اگر تکبر بڑا ہو گیا، حسد بڑا ہو گیا، بغض بڑا ہو گیا، کینہ بڑا ہو گیا، بخل بڑا ہو گیا، مزاج بڑا ہو گیا، منفی مزاج، اور منزل اور مقصود اور مطالبہ اور سیرت اور سلسلہ اور تکلیفیں اور غم اور کرب، یہ سب چھوٹا ہو گیا اور ذات بڑی ہو گئی، نفس موٹا ہو گیا اور ذات بڑی ہو گئی، تو اس دن وہ مقصد، وہ قوم، وہ علاقہ، وہ گھر، وہ ضلع، وہ تحصیل، وہ گاؤں، وہ پنڈ، وہ برباد ہو جائے گا، پورا نہیں جائے گا، دوسرے ہو جائے گا۔ اور تو اگر باپ کی ذات بڑی ہے اور بیوی بچے چھوٹے ہیں، وہ کام نہیں چل سکتا۔ یہ مت کہیں میری بیوی نے میرے بچے خلاف کر دی، تیری غلطی، تینوں نہیں سامنے آیا، لچک نہیں تھی، مزاج نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، تو کیسے چلاتے ہیں گھر کو، کیسے چلاتے ہیں بیوی؟ اور اگر خامد باہر منہ مار رہا ہے تو اینا ووٹیاں کو سمجھنا چاہیے، تینوں بھی خامد کا طریقہ نہیں آیا کہ مرد کو لگام جیسے دیتے ہیں۔ اگر تیرے نوکر بھاگے ہیں تیرے نیچے سے، یا اندر پولیٹکس ہو رہی ہے، یا دھڑے بن چکے ہیں، کارنر سیاست چلتی گئی ہے نا، تو یہ مت کہیں اس علاقے کے تو لوگ ہی ایسے نہیں پائے، مجھے نہیں آیا۔ The art of people's management، فن سیاست، اور سیاست میں ریاضت، ریاضت میں ریاست، ریاست میں عداوت، عداوت میں عدالت، اس میں سخاوت، اور اس میں تجھے یہ فنون نہیں ہے کہ کتنا رکھنا کہاں رکھنا۔ ذات بڑی ہو گئی اور منزل چھوٹا ہو گیا، منزل چھوٹی ہو گئی، دشمن بڑا ہو گیا اور جگر چھوٹا ہو گیا، کھا جائیں گے یہ سب۔ اور اگر ذات کے مسئلے چھوٹے رہے، ناک کے مسئلے چھوٹے رہے، مزاج کے مسئلے چھوٹے رہے اور مقصد بڑا رہا، کعبے کے رب کی قسم کھا کے گئے، ہو نہیں سکتا کہ اس گھر میں فساد ہو جائے، وہ پروان نہ چڑھے، وہ کمال تک نہ پہنچے، ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی علاقے میں سڑکیں نہیں بنی، بجلی نہیں آئی، گیس نہیں ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کے اندر نشہ اور فحاشی عام ہوئی بھی ہے اور بدعنوانی قائم ہے، تو کچھ لوگوں کے خاص مفادات کے پیچھے اس نے پورے علاقے، پورے ضلع کی تحصیل کی تباہی کی۔ وہ ایک دن اس کے گھر بھی آئے گی، مگر اس کو بھی آئیڈیا نہیں۔ تو میرا سب کو یہی پیغام ہے، بات میں ختم کرتا ہوں، بہت لمبا ہو گیا، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اب تو سیدھے شیخ لوگ پیجو تو کہہ رہے ہیں ڈیزل انجن گرم ہو کے پھر جلدی بیٹھ نہیں جاتا ہے۔ یہ ذات کا مسئلہ، نفس کا مسئلہ، تجھے تیری منزل تک روکنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی چیز روک رہی ہے، خوف دل کا مسئلہ، ڈر دل کا مسئلہ، شک دل کا مسئلہ، خواہشات دل کا مسئلہ، یہ سب من کا مسئلہ۔ اس لیے اگر اپنی زندگی میں کہیں پہنچنا ہے تو یہ خودی کی تلاش کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو 15 20 سال 25 سال سے اندر پیچیدگیاں بن چکی ہیں نا، اس کو چھپانے کے لیے
تو ڈولے دکھا رہا ہے، گڈیاں دکھا رہا ہے، مزاج دکھا رہا ہے، چپڑ چپڑ زبان چل رہی ہے، یہ سب ڈیفنس میکینزم ہے، یہ سب شخصیت کے عیب چھپانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ چڑھ کے آنا، بڑھ کے آنا، بڑھ کے مارنا، مزاج دکھانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو آپ ہر محل کے پر پرفیکشن، خاموش، اور جب جملے ہیں تو گنتی کے، اس سے زیادہ بھی ہیں، اس سے زیادہ ہاسا ہے، صرف یہ ربائی ہے کہ بھول کے نام دیتے ہیں۔ بیلنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دل جیتے ہیں، میں کہتا ہوں قوموں کی قومیں گرویدہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک قصہ سناتا ہوں، لوگ بھی تھک چکے ہیں، 6 بجے بیٹھے ہیں آپ۔ خیبر کے موقع کے اوپر سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا مہاجرین کو، اور لوگوں نے یہ سوال اٹھا دیا انصار نے، آپ کو ہم نے نئے گھر میں جگہ دی، اوس حضرت جیسے قبیلے دیے، اپنی بیویوں کو طلاقیں دی تاکہ آپ کی بیاہ ہو جائے ان کے ساتھ، دو تھی جن کے پاس، دل کھول کے رکھ دیا ہم نے آپ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال اگر آیا تو وہ آپ نے مکے والوں کو دے دیا۔ لیڈر دیکھیں، لیڈر ہوتا ہے، جملے ہوتے ہیں لیڈر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مال تو میں نے ان کو دے دیا، مال میں نے ان کو دے دیا، تم مجھے لے کے جا رہے اور کیا چاہیے؟ کیا بات ہے یار، لیول لے کے ایسے کھڑا کراتے ہیں مجمع کیسے چپ کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو؟ اگر نفس وہاں غصہ کھا جائے، ایک نے آ کے بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں زنا کی اجازت دیتے ہیں، ساڑھے بندہ تو مولوی تو چٹنی کرا دینا شاید، اتنا کبھی ادب نہیں کی گل کریں گی علماء دن آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ایسا، یہ نفس ہوتا ہے ایسا پاکیزہ ترین نفس تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 سال کی عمر میں بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معراج پہ جاتے ہوئے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، ایسا پاک نفس تھا۔ گناہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا منڈلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسا پاکیزہ نفس، لیکن تھے تو آپ بشر ہی غصہ تو آتا ہوگا، دل ٹوٹتا ہوگا۔ پوچھا نا اپنا عائشہ نے کہ رضی اللہ عنہ کیڑی رات تو اڈے ہوتے سب تو سخت، میرے حبیب میں حبیبی کون سی رات بتائیں جس میں کلیجہ پھاڑ دیا؟ کہنے آئے جڑے طائف والے نے پتھر مارے سے بڑا سکر۔ لوگ سیرت بیان کرتے ہیں، ادھوری سیرت بیان کرتے ہیں۔ طائف کے پتھر سے پہلے طائف کے 3 بڑے سردار تھے، اور تینوں نے گھر بلا کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویا وہ ٹھیک، وہ بڑے غلط جملے بولے، وہ یہاں میں نہیں کہہ سکتے۔ وہ دل وہاں سے ٹوٹا اور بائیں پتھرا شروع ہو گیا، سانس پھول گئی آنکھ سے، دیوار پر لگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سا لیا، خونم خون نبی خونم، اوپر بیٹھا ہوا ایک فرشتہ ہے، اس کی غیرت کھڑی ہو گئی، یار رہ نہیں سکتا، بہت غلط ہو گیا، ہم جواب دیں گے آپ سے۔ وہ آیا فرشتہ، صرف اشارہ کرتے ہیں، آپ لفظ بھی نہیں چاہیے ہمیں، آپ سے اشارہ دے دیں آپ ہمیں، ان 2 پہاڑوں میں سے انہوں نے پیس کے رکھنا کہ ہمیں جرت کس طرح کی پہاڑوں کے ہاتھ میں آسان نہیں کیا پتا اس قوم میں سے شاید کہ اللہ کا بندہ، اللہ نے محمد بن قاسم بھیجا طائف کو، کیا نبی کا رحم، نفس بڑا ایسا جگر کا آپ سے سن، ٹینشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ٹینشن یار، وہ کرسی لائے گا تھک گیا تھوڑا شاید، یعنی میں ٹھیک ہے ہاں، تھی بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ 1 گھنٹے کی بات آ دیتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بتائیں موٹر وے کتنے بجے بند ہوگی؟ بند ہو چکی ہے، ہو چکی ہے، تسی میں محل شروع ہو گئے بابا جی تسی کی کیا ہے؟
تسی تے میں گھوڑے تے چلے جان گے لاہور، کوئی مسئلے کی گل نہیں. کیا بات کر رہا تھا میں اور نقطہ ہی گواچ گیا. محمد بن قاسم طائف میں نہیں، اس کو اگے ایک نقطہ سی یار میرے کول. ٹینشن، سٹریس، بڑے بڑے کورسز ہوندے نے آج کل سٹریس مینجمنٹ، اور تھوڑا ہماری طرح کا پینڈو سٹریس مینجمنٹ. انگریزی کی بات اور نہیں ہو، سٹریس سٹریس مینجمنٹ. دل میں گھبراہٹ ہو تو آئیے ہمارے پاس، ہم ٹھیک کریں. آپ بڑے بڑے کورسز ہیں. میرے نبی کا بہت سن بار سن میرے نبی. دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشن انڈسٹری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا. یعنی سائڈ میں میرے ویر بیٹھے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا آغاز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایکیڈیمک پرنسپلز کے اصول رکھے آپ نے صفحہ یونیورسٹی میں. مذاق ہوتا ہے ایک عالم تیار کرنا، مذاق ہوتا ہے. آپ ہمارے مدرسے میں آئیں کبھی، مدرسے کا منڈا سامنا سب سے مشکل کام ہے. کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. وہ مضربہ یضرب ضربا بہو ساری نہیں سمجھ آتا. آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے کلیات دینیہ، جزیات دینیہ، مقاصد شریعت، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ الاکبر، فقہ الاصغر، تفسیر کے قوانین، آپ نے عدالت کے قوانین، ریاست کے قوانین، سیاست کے قوانین، آپ نے پوری بینچ اسکالرز کی تیار کرنی ہے کہ رہتی دنیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ منہ مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس نے روشنی دکھانی. اتنی بڑی بینچ تیار کرنی ہے آپ نے. ایک ادارہ نہیں چلا سکتا ایک آدمی. یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھار ہے، بھار. حق ادا کرنا ہے اللہ نے، اللہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میں نے پورا کر کے جانا ہے. میں نے علماء تیار کرنے، اسکالرز، the academic bench of the Sharia. آپ نے پولیٹیکل ریفارمز کرنے ہیں، سیاست کے اندر چینجز کرنی ہے. آپ نے جمہوریت آ گئی یونان میں، منارکی کھڑی ہوئی ہے مصر میں، بادشاہی نظام کھڑا ہوا ہے، اس میں امپیریلزم کھڑا ہوا ہے فارس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام دینا ہے آپ نے پڑھا، آپ نے وہ بینچ اسٹیبلش کرنی ہے، پھر حکومت کے اصول دینے ہیں، پھر حاکموں کو سکھانا ہے حکومت کیسے کرنی ہے، مشیر اور مشاورت کی بینچ کھڑی کرنی ہے، وشاورہم فی الامر کے اصولوں کو بیان کرنا ہے، اولو الامر کے اصول بیان کرنے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے اصول بیان کرنے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ قاضی کے جج کیسے، چیف جسٹس کیسے سلیکٹ ہوتا ہے، اسلامک چیف جسٹس کیسے سلیکٹ ہوتا ہے، قاضی کے اصول کیا ہوں گے، محاکمہ کے اصول کیا ہوں گے، آربیٹریشن کیسے کرنی ہے، آپ مرکنٹائل لا کیا ہوتا ہے، انہیریٹنس لا کیا ہوتا ہے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے وہاں. آپ نے ابھی میں مکتبہ شاملہ میں کتاب پڑھا تھا ابھی میں، الادارہ انگریزی میں نام رسوسن کے دور کے اندر وہ سارے ڈپارٹمنٹ جو 90 حکومت نے اسٹیبلش. کیا میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی کا مطالعہ، کیا بات، کیا 42 سے اوپر تو ڈپارٹمنٹ ہوں گے جو آپ سے سلسلہ ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ لیتا ہے، سکا کا معاملہ لیتا ہے، حاجیوں کی خدمت کے ریفارم سے لیتا ہے. یہ تو ویسے ہی بنو عبدالدار اور بنو ہاشم کے بیچ کے مسائل چلتے آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک علیحدہ علم دیتا ہے. پھر وہاں علیحدہ مسائل ہیں، گھریلو مسئلے ہیں، گھریلو ٹینشنیں ہیں، بھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ایک سنجیدہ انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو تھا ہی نہیں چیز کا بٹا. سنجیدہ انسان کے اپنے ہی غم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ایک رات نہیں گزاری مکے کی کسی گلی کے اندر، پتا. اور مکے کی گلیوں کے اندر جوان جو تھے وہ پارٹیاں کرتے تھے. میرا نبی کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھ کے کوئی سوچ ہی رہا ہوتا. اور الفاظ ہے ابن شام کہتا ہے کہ سب سے کم پیسوں کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں کرواتے ہیں. کم پیسہ.
ماں باسا نبی ہے یا ماں بوسا نبی ہے کرم. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا نقشہ بدل دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گنجان علاقوں کے اندر میرا نبی بکریاں چلا رہا ہے, پھٹ جائے آدمی کا کلے جیسے. کائنات کی اکمل الخلق اجمل الخلق اعرف الخلق اعظم الخلق اشرف الخلق انور الخلق احسن الخلق انور الخلق ارفع الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ماضی کا عمل ہے تو میں ہوں نا. لوگ پوچھتے ہیں شیخ صاحب جملے کدھروں آتے ہیں؟ ہم ہو آج کل میں کیا کہتے ہیں کانٹینٹ کریٹر, یہ کہتے ہیں کانٹینٹ کریٹر. پتر سب تو بڑا کانٹینٹ غم ہونا ہے انسان کا. جس کلیجے میں غم نہیں وہ کیا کلام کرے گا کسی کے آگے. غم چاہیے تقریروں کو, کرب چاہیے, حسن چاہیے, گرمائش چاہیے چاہنے کے لیے. آپ سنی نہیں ہے والد نہیں ہے. میرا 14 سال بعد پتر ہے, میں نے بتایا کیا ہے پتر پالنے کیا چیز, باپ کا سایہ کیا چیز. ابھی زندگی چلی بھی نہیں ہوگی, دادن چل گئے. ہمارے انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں سینس آف بلانگنگ. یہ جو شعر نہیں ہے نہ عرش پہ نہ فرش پہ, مطلب کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بچہ اگر بچہ اگر ماں اور ماسیوں کے بیچ میں گھومتا ہے نا, بچہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بچے کا تو گھر ہی نہیں ہے. میرا نبی پہلے دن سے یتیم ہے. He doesn't know the love and the warmth of a father. ابویت کی گرمائش میرے نبی کو میسر ہی نہیں ہوئی کرتی. ماں بھی چلی, ماں بھی بستی میرے نبی. کلہ میرا نبی, کلہ ایڈا کلہ پوری زندگی. ابھی قدم ابھی قسم بڑے نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت ستائی بس ہے, یمنی اور شامی قبیل قافلوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کچھ عجیب سا رویہ رہتا ہے. سمجھ بچے کی سوچ کیا ہوگا. پتھر کو ہم سلام کریں تو دماغ ہی نہیں کام کر پاتے. پتھر سلام کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا سوچتے ہوں گے اے میں نے سلام, اے پتھر میرے نام کیوں کر رہا ہے, یہ درخت کیوں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آپ سمجھے, آپ چھوٹے سے ننے سے آپ یہ بوجھ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے 40-50 سال پھر جو مکے والوں نے کیتا ہے تھوڑے نال اللہ تعالیٰ قدس اللہ نورہ ونور اللہ, اللہ تعالیٰ منور کرے میرے نبی کو دنیا کر. ویسے ہی بیٹھ کے کبھی سوچتا ہے کہ کس طرح میں نے میرے نبی کیتا کیا, مطلب کس بات پہ نکالا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے, کس بات پہ کٹیا ہے. صرف وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تفلح تبلغ العرب والعجم. ایک توحید کے کلمے کے اوپر کہ ایک انسان کی غلامی سے نکل کے رب کی غلامی میں لانے کی بات کرتا ہے ایک شخص, اور تم نے اس کی عزت جو ہے کیا کیا, تم نے اس کے ساتھ تم نے کرائے کے گناہ ہائر کیے. میں نبی صاحب میں جو جملہ ہے میں لاؤں گا شخص کے نفس پہ لاؤں گا, گھما کے آپ دیکھیے. ادھر سے اوس حضرت آپس میں علاقائی برادری تعصب کے اندر, تو تمہیں یاد ہے کہ تمہاری کتنی کوٹ ماری تھی 2 سال یہ پنجابی بانچے سراکی ہزارے وال یہ پنگے نہیں ختم ہوتے ہمارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹریس دیکھیں کتنا بھار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یار میں تو انہیں گل سکھائی ہے کہ اربع من امور الجاہلیہ, 4 چیزیں جاہلیت کے کام ہیں. یہ حسب نسب کے اوپر تفاخر کرنا, یہ اللہ کے بندے کا کام ہے. یہ اصلی فلاں ذات دے فلاں کام ہے, جاہل کا کام ہے. یہ سارا چل رہا ہے. اتنے میں وہاں سے خبر آ رہی ہے بھائی 40 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ بینچ کے قرآ مار دیے انہوں نے شہید کر دیا. تو کیسے بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن اتنی پیڑ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو, 30 دن قرود نازلہ پڑ گیا. ان کا سینہ نہیں ٹھنڈا ہوتا کہ انہوں نے میرے بندے مار دو.
اتنی مشکل سے میں ایک عالم تیار کیا اور اس دور کا تاریخ عالم نہیں ہوتا کہ انہوں نے میرے 3 بندے مار دیتے 300 لوگ میں نے تیار کیے ہیں مکی دور کے اندر 40 بندہ مار دیتا ہے میں سٹریس دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاروں کونوں سے تھریٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک دن ٹھا کی بات ہے ٹھا صحابہ بھاگے خطرہ تھا چاروں طرف سے کونوں سے دیکھا تو ہم پہلے ہے لیڈر وہ ہوتا ہے پہلے پہنچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے بس ہو جاؤ سٹریس دیکھیں بھاڑ دیکھیں بوجھ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پہ کیا چھرے چلتے ہوں گے کہ جیسے ہی ایک اونٹنی پیچھے رہی منافقوں نے الزام لگا دیا آپ کے گھر کے اوپر کوئی موقع نہ چھوڑے منافقین آپ کے اوپر تان کچھ نہیں کرنے کے یہ بھی سٹریس ہے وہ یہودی بندے بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 3 سوالوں کا جواب دیجیے گا ذوالقرنین کون تھا اصحاب کہف والے کون تھے ادھر مناظرہ ہونا ہے ادھر کسی کا اس کو لگ پتہ جائے 2 مسئلوں کا مناظرہ تو لگ پتہ جائے آدمی کو اب کے ساری ٹینشنوں کے اندر اچھا پھر بندے بھی شہید ہو رہے ہیں جنگیں پیدا ہو رہی ہیں اتنا بازو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں چلا جائے ایسے انہوں نے اور فٹ بال کو جیسے ککے نہیں مارتے اس طرح نبی کا دفاع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے میرے بیٹے شہید بچے بیٹیوں کو طلاقیں دے دی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے سٹریس مینجمنٹ ساڑھے نبی کو سیکھو انگریزوں کا کام نہیں ہے گا تیرے قائد اعظم کا ہے تیرا قائد اعظم رہبر اعظم محمد بن عبداللہ علیہ ربیع القریشی الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم آ جائیں سننا تک یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے جملہ تو آپ ہے نفس کی تربیت نہیں ایک چھوٹا سا بچہ مدینے میں بیٹھا ہوا اس کا پرندہ مر گیا پرندہ مر گیا تو وہ نا اداس بیٹھا حلال کریں گے میں کچھ بھی نہیں اتنی قصوریاں میری میں یہ چھوٹی سی اپنی زندگی نہیں سنبھال سکتا دیکھ لینا خطاب کرنے واقعی ہونے اینا بولوں گے سمجھا پہ آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ذمہ داری اور انبار غم ہے آپ میں نے دین دیکھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹا سا بچہ مطلب اتنا بندے پہ بھار ہو آج کل بندے آگے منہ سیدھے نہیں ہوتے منہ دیکھو تو اسی لوگوں نے اینچ کر کے بنائے بنے منہ بٹ کے رکھے میں لوگوں نے کیوں ہے میں بڑی ٹینشن ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بھار کے اندر بھی اس بچے کے پاس کر کے اگر میں اس کو ابھی ایڈریس نہیں کروں گا کہ گوریاں دی چائلڈ سائیکالوجی کی چیخاں نکل جائیں گی بچے کو مرم لگانا بہت ضروری ہے یہ ہوتا ہے شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شاعری پسند نہیں کرتے تھے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے شعر پڑھ دیا بچے کے لیے یا ابا عمیر ما فعلن عمیر اے اس پرندے کے اس چھوٹے سے پرندے والے اے ابا عمیر اے بتا تیرے اس نمیر پرندے کے ساتھ اس نے دیکھا اتنے بڑے بادشاہ نے مجھے مخاطب کیا وہ غم بھول گیا آپ نے ریپیئر کیا اس کے ڈیمیج کو چڑچڑاہٹ نہیں تھی آپ سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کی کنجی ہے ایک عربی کا مقولہ ہے اور اسے ہی کہ ختم کرتا ہوں بات من ادرک سیاست نفس ہی جن نے اپنے کلیجے دے جگر دے اندر چاپا دے اندر بچن والے دل کو ماسٹر کر لیا the one who masters the politics of his heart جس نے اپنے نفس کے اصولوں کو
اس کی گلاٹیوں کو، اس کی نفسیات کو، اس کے ادراکات کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو، اس کی عملیات کو، اس کی کلیات کو، اس کی جزیات کو، اس کے اندر بستے ہوئے شک کو یقین سے اور بستی ہوئی اندر خواہشات کو صبر سے، جس نے اپنے اندر کی خوف، امید، محبت، حزن، غم، غصہ اور یہ ساری اندر کا جو اس کی سائنسز اور اس کے اندر کی پیچیدگیاں اس نے اس کو ماسٹر کر لیا. من ادرک سیاست النفس ہی فقط ادرک سیاست الناس، وہ لوگوں اور نظموں کے اوپر بھی راج کر جائے گا جو اپنے دل پہ راج کر گیا. تیسری باب کے اندر کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ایک شعر مرسی کے نام، آخری جملہ. زندگی ایسی جی کہ جب لوگ تجھے پوچھے نا آپ کون ہیں تو شعر پڑھ دیا آگے سے، لیکن اوقات ہونی چاہیے شعر پڑھنے کی. آگہی، کرب، وفا، آگہی، شعور، اویئرنس، نالج، ایجوکیشن، ایکیڈیمکس، پرسپشن، پیراڈائم. آگہی، کرب، وفا، صبر، تمنا، احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.